اس کے ٹیمپریری فائل ہے کھولنا ہے نا اس کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ مسلسل کچھ باتیں کر رہے ہیں اور شرائط نماز پر ہماری بات چل رہی تھی، اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جب انسان نماز پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی نہ کسی مقام پر کھڑا ہوگا، جہاں کھڑے رہ کر وہ نماز پڑھے گا، جہاں رہ کر وہ اپنی نماز کو ادا کرے گا۔ جس مقام پر انسان کو نماز پڑھنا ہے اس مقام کی بھی کچھ شرائط ہیں جن کو کیئر کرنا ضروری ہے۔ تو نماز پڑھنے کی جگہ کے بارے میں عمومی طور پر ہمارے مراجعین نے 7 شرائط کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس جگہ انسان نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ مباح ہو۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں، اور ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں جب لباس کی شرائط پر بات ہو رہی تھی، تو لباس میں بھی یہی کہا گیا تھا، سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ لباس آپ کا مباح ہونا چاہیے۔ مباح کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے غصبی، یعنی جو شخص غصبی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہو اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی بظاہر وہ ساری شرائط، سارے خلوص، سارے خشوع و خضوع کے ساتھ اگر نماز ہی پڑھ رہا، لیکن جس مقام پر نماز پڑھ رہا ہے، جس جگہ کا اس نے نماز پڑھنے کے لیے چوز کیا ہے، اگر وہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ جو یا تو اس کی نہیں ہے یا اس کو استعمال کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، اور نماز باطل مانی جائے گی۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی مرضی سے کسی غصبی جگہ پر نماز پڑھ لے، لیکن غصبی خیمے اور غصبی چھت کے نیچے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مقام ایسا ہے کہ جہاں صرف خیمہ غصبی ہے، چھت صرف غصبی ہے، جس جگہ آپ کھڑے رہ رہے ہیں وہ جگہ غصبی نہیں ہے، یعنی فرض کر لیں کہ ایک جگہ ہے، عمومی جگہ ہے، زمین عمومی ہے، کوئی بھی شخص وہاں پہ آ کے نماز پڑھ سکتا، وہاں اگر اس نے فرض کر لیں کسی شخص نے ایک سائبان ڈال دیا، چاہے خیمہ، چاہے چھت، چاہے کوئی چادر، کوئی بھی چیز، اور آپ اس شیڈ کو یوز کر رہے ہیں، آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ زمین غصبی نہیں ہو رہی کی، کوئی بھی وہاں پہ نماز پڑھ سکتا تھا، کوئی بھی اس جگہ پر بیٹھ سکتا تھا، کوئی بھی اس جگہ پر کھانا کھا سکتا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر صرف شیڈ کے نیچے آپ جا رہے ہیں تو کم از کم وہ نماز باطل نہیں مانی جائے گی۔ یعنی اس حد تک باریکی تک اس مسئلے کو ہمارے علماء نے ڈسکس کیا اور شیئر کیا۔ غصبی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ وہ جگہ جو خود کی بھی نہ ہو اور وہاں اسے نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہ ہو۔ یہ ایک بار پھر بات آ گئی۔ 2 اہم مثالیں اس کو ڈسکس کر چکے تھے میرے خیال میں، کہاں تک ڈسکس کیا تھا ہم نے؟ بس یہ ایگزامپل سے ڈسکس کرنا تھی۔ جس ملکیت سے فائدہ اٹھانا کسی اور کا حق ہے اس میں صاحب حق کی اجازت کے بغیر نماز پڑھنا باطل ہے۔ مثلا کرائے کے گھر میں کرایہ دار کی رضایت کے بغیر، چلیں یعنی کرائے کے مکان میں نماز پڑھ لی تھی بغیر پوچھے، الحمدللہ۔ اگر میت نے اپنے مال کا تیسرا حصہ کسی جگہ خرچ کرنے کی وصیت کی ہو اور ابھی تک اس کا تیسرا حصہ جدا نہ کیا گیا ہو تو جدا کیے بغیر نماز پڑھ چکے ہیں۔ نہیں جناب، یہ نہیں ہوا تھا، بس یہاں تک میکسیمم ہوا تھا۔ یہ پارٹنرشپ کی جگہ پر پارٹنر کی اجازت کے بغیر، ایگزامپلز یہ والی ایگزامپل نہیں آئی تھی، مجھے اب یاد آ گیا، لہٰذا مجھے اب مزید آپ کے حافظے پر بھروسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب علم آ جاتا ہے تو پھر ساری دلیلیں فیل ہو جاتی ہیں۔ پارٹنرشپ کی جگہ پر پارٹنر کی اجازت کے بغیر، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں، یہ بڑے کام کا مسئلہ بھی ہے۔
اور ان مسائل میں سے جہاں پر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی کئی ساری غلطیاں کرتے ہیں. پارٹنرشپ بعض اوقات اختیاری ہوتی ہے، بعض اوقات اجباری ہوتی ہے. کیا مطلب؟ بعض اوقات آپ کسی کو پارٹنر بناتے ہیں، بعض اوقات قدرت کسی کو آپ کا پارٹنر بناتی ہے. کیا مطلب؟ جی مجھے یقین تھا کہ آپ سب کے ذہنوں میں لائف پارٹنر ہی آئے گا. لائف پارٹنر ضرور پارٹنر ہے، اختیاری ہے، اجباری نہیں ہے. اجباری کون سا ہے؟ جو اما پر زور سے بناتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، وہ بھی اختیاری ہے، اس لیے کہ بہرحال ان کر تو قبل تو آپ نے بولنا ہوتا. خیر، ایک پارٹنر وہ ہوتا ہے جو آپ کے چوائس سے بنتا ہے، جس کو آپ خود چوز کرتے ہیں. ایک پارٹنر وہ ہے جس کو خدا آپ کا پارٹنر بناتا ہے. مثال کے طور پر، اب میری خواہش تھی کہ سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو جائے. میں جب بھی سوال کرتا ہوں، اب یقین جانیے مجھے آپ سے جواب نہیں چاہیے ہوتا، مجھے صرف خواہش ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو جائے. چونکہ جب بھی انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد جواب ملتا ہے تو اس جواب کی لذت اور ہوتی ہے. یہ ٹیچنگ کی بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے. آپ میں سے جو خواتین ٹیچرز ہیں وہ اگر اس طریقے کو اپنائیں گی تو بظاہر بات وہی ہوگی، لیکن بچے کو اونرشپ محسوس ہوتی ہے کہ اچھا ایک سوال میں نے پوچھا تھا اور مجھے اس کا جواب ملا، حالانکہ وہ سوال بھی آپ ہی کا دیا ہوا ہوتا. تو درمیان میں چند سیکنڈز کا پاز ٹیچنگ جسے کہتے ہیں کہ فلیور کو بہت زیادہ انہینس کرتا ہے. اینی ویز، ہم نے کہا کہ ایک اختیاری پارٹنرشپ ہے اور ایک اضطراری یا اجباری پارٹنرشپ ہے. اختیاری پارٹنرشپ کون سی ہے؟ جہاں خود آپ کسی کو پارٹنر بناتے ہیں. مثال کے طور پر کسی چیز میں پارٹنر کی بات ہوئی. مثال کے طور پر آپ نے اپنے کسی کلاس فیلو بچی سے کہا کہ یہ کتاب خریدنی ہے کورس کے لیے، لیکن بڑی مہنگی کتاب ہے 500 روپے کی. ہم ایسا کرتے ہیں 250 روپے نکال لیتے ہیں، اور آپ نے 250 روپے نکال کے 500 روپے جمع کیے، وہ کتاب خرید لی. یہ پارٹنرشپ کون سی؟ اختیاری پارٹنرشپ ہے. آپ نے چوز کیا ہے کہ کس کو اپنا پارٹنر بنانا ہے. مثال کے طور پر کوئی بہت اچھی لپسٹک آ گئی مارکیٹ کے اندر، آپ نے اپنی بہن سے کہا، بھابھی سے کہا، نند سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں آ جاؤ پیسے ملاتے ہیں لپسٹک خرید لیتے ہیں اور استعمال کریں گے. یہ کون سی پارٹنرشپ ہے؟ اختیاری پارٹنرشپ ہے. اسی طرح مثال کے طور پر پرفیوم یوز کرنے کی باری آئی. ٹھیک ہے، فرض کریں جناب علی کوئی پرس دو بہنوں نے مل کے خریدا کہ ہم دونوں استعمال کریں گے. یہ بڑی ہی لائیو ایگزامپلز ہیں. میرے پاس وہ ایگزامپلز بھی ہیں کہ جو صرف کتابوں میں نظر آتی ہے، لیکن بیکار ہے ایگزامپلس کو ڈسکس کرنا. یہ وہ ایگزامپلس ہیں کہ ہماری حقیقی زندگی کی، روزمرہ کی زندگی کی مثالیں. ایک پارٹنرشپ وہ ہے کہ جس کو آپ چوز نہیں کرتے ہیں، قدرت کی طرف سے آپ پر تھوپ دی جاتی ہے. وہ کون سی پارٹنرشپ ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی جگہ مکان خریدا. جب مکان خریدیں گے تو یقیناً کوئی آپ کے پڑوس میں رہتا ہوگا. آپ صرف مکان خریدنے گئے تھے، بائی ون گیٹ ون فری کے طور پر وہ آپ کو پڑوسی بھی مل گیا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے خریدا تھا مثال کے طور پر 200 گز کا پلاٹ. ٹھیک ہے، آپ کے دائیں طرف بھی 200 گز کا پلاٹ ہے، آپ کے بائیں طرف بھی 200 گز کا پلاٹ ہے، اور آپ کے پیچھے کی طرف بھی 200 گز کے 3 پلاٹ بنے ہوئے ہیں. یہ پورا ایک بلاک ہے، 200 گز کے 6 پلاٹس ہیں. آپ نے اس میں سے مثال کے طور پر درمیان والا پلاٹ آپ نے خریدا. ٹھیک ہے، اور ایک کل 1200 گز جگہ ہو جاتی ہے. اس طرح سے سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اب پہلے آپ اس 400 گز کی تک لیں، آپ کا 200 گز، راول کا 200 گز. آپ اس نظر سے بھی اس پلاٹ کو خرید سکتے ہیں کہ 200 گز ہے. اس نظر سے بھی خرید سکتے ہیں کہ ایکچولی 400 گز ہے، جس میں 200 گز آپ کا، 200 گز کسی اور کا. 2 پارٹنر ہوگا. اس نیت سے بھی خرید سکتے ہیں کہ 600 گز کا پلاٹ ہے، جس میں آلریڈی 2 پارٹنر موجود ہیں، تیسرا پارٹنر میں ہوں. یہ ساری کی ساری کون سی پارٹنرشپس ہیں؟ اجباری پارٹنرشپس ہیں. لیکن یہ بھی اتنا کلیئر ایگزامپل نہیں ہے. اب آئیے کلیئر ایگزامپل. مثال کے طور پر آپ 2 سگی بہنیں، اس کے علاوہ کوئی آپ کے گھر میں بھائی بہن نہیں ہے. ایک زمانہ تھا یہ مثالیں بے تکی مثالیں مانی جاتی تھی، اس لیے کہ ہر گھر میں کم سے کم 5-6 بھائی بہن ہوتے تھے. لیکن آج کی زندگی میں اب یہ ایگزامپلس
لائف بن رہی ہیں. ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے اور خدا کرے کہ اس جملے کو آپ سمجھ سکیں. اپنی اولاد پر سب سے بڑا ظلم جو والدین کر سکتے ہیں, جو شاید ان کو قتل کرنے سے بڑا ظلم ہے. یعنی ایک زمانے کے والدین کی مثالیں دیتے تھے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا دبا دیتا تھا, تو آج ہمارے دلوں میں رحم کے جذبات آتے ہیں کہ یہ قاتل بن جاتا تھا سگا باپ, سگی ماں تو خیر نہیں, لیکن باپ قاتل بن جاتا تھا. آج بعض اوقات ماں قاتل بن رہی ہے. یعنی ظلم اس حد تک بڑھ چکا. جو قتل سے زیادہ بڑا ظلم میں سمجھتا ہوں اپنی اولاد کے اوپر, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھائی بہنوں سے محروم کر رہے ہیں. ممکن ہے آپ کو مذاق لگے, میں 100% صحیح بات کر رہا ہوں, 100%. اور یہ منزل ہے, یعنی جاہلیت کے دور کی اگر ہم بات کرتے تھے کہ باپ قاتل بنتا اپنے بچوں کا, آج ماں ہے جو قاتل بن رہی ہے, جو کسی اعتبار سے اس بات پر راضی ہی نہیں ہے کہ مجھے 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنے. اتفاق کی بات ہے 90% کیسز جہاں پر آپ کو 2 بچے ملیں گے, ان گھروں میں ملیں گے جو اتنے مالدار ہیں کہ وہ 2 نہیں 200 بچوں کو پال سکتے ہیں. یہ بالکل بیکار اور بکواس ترین دلیل ہے کہ مہنگائی بہت ہے. اور اس سے زیادہ بکواس اور بیکار دلیل وہ ہے کہ صاحب تربیت نہیں ہو سکتی. خیر اس پر میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں اور گھنٹوں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. سب سے بڑا ظلم جو آج کی ماں باپ اپنے اولاد پر کر رہے ہیں وہ رشتوں سے محروم کر رہے ہیں, وہ بھائی بہنوں سے محروم کر کے کر رہے ہیں, جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. شاید جو کام ہم نے دہائیوں میں کیا ہے ہمیں صدیوں تک اس کو بھگتنا پڑے گا. لیکن اینی ویز, یعنی اگر ابھی میں صرف آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں تو آپ میں سے جو خواتین مثال کے طور پر 25-30+ ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ کتنے بھائی بہن ہیں آپ کے گھروں میں, کہیں پر بھی آپ کو 2 کا فکر نظر نہیں آئے گا. کسی کا 2 کا کیس نظر آ جائے ایک اور بات ہے, ورنہ 90% کیسز میں آپ کو نظر آئے گا 4 بھائی 5 بہن, 4 5 6 5 6 8 9 10 12 13 تک. اور جو آپ میں سے مثال کے طور پر 20-25 کی ایج میں اس سے نیچے, میں ان سے پوچھوں کہ آپ بتائیے چچا پھوپھیاں کتنی ہیں, یعنی آپ کے ماں اور باپ کے گھر میں کتنے بھائی بہن تھے, تو پھر یہی والا فکر نظر آئے گا. اور جو لذت آپ کو ملتی ہے کہ ہماری اتنی خالہ ہیں, اتنے مثلا ماموں ہیں, فرض کریں اتنے چچا ہیں, تایا ہے, ہماری پھوپھیاں ہیں, یہ لذت آپ کے بچوں کو نہیں ملنے والی. اور اگر آپ کے بچوں کو کچھ حد تک مل گئی تو ان کے بچوں کو تو کسی صورت میں نہیں ملنے والی. ان کے لیے تو انگریزی کے 2 لفظ کافی ہوں گے, انکل اور آنٹی. ایک آدھ اکا دکا ان کی فیملی کے اندر ان کے ریلیشن میں انکل ہوگا, اور ایک آدھ جو ہے وہ آنٹی ہوگی, اور وہ بھی نہیں ملے تو ادھار کے فیس بک پہ بہت مل جاتے. یہ ظلم ہے, بدترین ظلم جو اپنی اولاد کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, اور ہم لوگ ہی کر رہے ہیں, میں اور آپ ہی کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں واضح. اینیویز بات کیسے کہ پہنچ گئے. فرض کرنے کے سے 2 بھائی بہن ہیں, 2 وارث ہیں اپنے باپ کے. باپ کی گاڑی تھی, اونر کون تھا اس گاڑی کا؟ باپ. اس کا انتقال ہوا. فرض کرنے مرنے والے کا کوئی اور وارث نہیں تھا سوائے آپ 2 بہنوں کے. ٹھیک ہے, اب چونکہ 2 بہنوں کے سوا کوئی وارث نہیں تھا, خود بخود یہ گاڑی ملکیت بن جائے گی ان 2 بہنوں کی. یہ اجباری پارٹنرشپ ہے, یعنی آپ چاہیں نہ چاہیں شریعت نے آپ کو پارٹنر بنا دیا اس گاڑی کے اندر. یعنی آپ کے پاس اس میں 1% بھی اختیار نہیں تھا. واضح بات. اور یہ وراثت کی ایگزامپل صرف 2 افراد سے نکل کر 20 افراد تک بھی پہنچ سکتی. فرض کریں مرنے والے کی 20 وارث ہیں, اس پوری کی پوری وراثت کی میں 20 افراد پارٹنر بن جائیں گے. یہ ساری کی ساری پارٹنرشپ کون سی ہوگی؟ اجباری پارٹنرشپ ہوگی. یعنی 20 افراد میں 2 تو ایسے ہوں گے نا کہ جن کے ساتھ آپ کسی صورت میں شیئرنگ کرنے کو تیار نہیں, پارٹنرشپ کرنے کو تیار نہیں, لیکن دین آپ کو پارٹنر بنائے گا ان کا. یہ تو تمہارے پارٹنر تو ہیں, تم چاہو نہ چاہو تمہارے اس میں اختیار نہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ تو پارٹنرشپ کا قانون اب ذہن میں رکھیں. اچھا پارٹنرشپ ضروری نہیں گفٹ کے طور پر آگے, وراثت کے طور پر آگے. وراثت سب سے بہترین ایگزامپل ہے اس کی, ورنہ گفٹ اور پھر باقی اس طرح کی چیز. اچھا جی, تو یہ پارٹنرشپس کون سی پارٹنرشپس ہیں؟ اضطراری پارٹنرشپس ہیں. یا مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ مثال کے طور پر کوئی گفٹ آیا آپ لوگوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, لیکن مثال کے طور پر اس گفٹ کی تعداد تھی 10 اور یہاں پر بیٹھے ہوئے افراد مثلا 40. تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے 4 افراد ایک ایک ریسیو کر لیں.
ممکن ہے بعض مقامات پر اس پارٹنرشپ کو بھی استراری کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ کے رول نمبر بتا دیے کہ 1 to 40 1 to 4 ایک پارٹنرشپ ہے, 5 to 8 ایک دوسری پارٹنرشپ ہے. آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ کون آپ کا پارٹنر بن رہا ہے, زبردستی وہ آپ کا پارٹنر بنا دیا جائے گا. تو یہ ساری پارٹنرشپ کون سی ہے؟ استراری. پارٹنرشپ کا اصول ذہن میں رکھیے گا کہ ضرور نہیں ہے کہ پارٹنرشپ 50-50% کی ہی ہو. 1 سے لے کر 99% تک کی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ فرض کر لیں کہ کسی چیز میں آپ کا حصہ 10% ہو, آپ کے پارٹنر کا حصہ 90% ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا حصہ 90% ہو, آپ کے پارٹنر کا حصہ 10% ہو. جیسے اگر وارث فرض کریں بھائی اور بہن تھے, تو سگے بھائی بہن ہونے کے باوجود مرد کا حصہ چونکہ وراثت میں ڈبل ہے, عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں سنگل ہے, لہذا اس گاڑی کے 3 حصے ہوں گے. فرض کریں 6 لاکھ روپے کی گاڑی ہے, تو اس گاڑی کے بکنے کے بعد 4 لاکھ بنیں گے بھائی کے اور 2 لاکھ بنیں گے بہن کے. اس وقت اس گاڑی میں 1/3 بہن کا اور 2/3 بھائی کا. سمجھ میں آ گئی یہ چیز. اب ایک دوسرا مزاج ہے پارٹنرشپ کا, اور وہ مزاج یہ ہے کہ بعض اوقات پارٹنرشپ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ہر پارٹنر کا حصہ معین ہوتا, اور بعض اوقات پارٹنرشپ ایسی ہوتی ہے جس میں ہر ذرے میں ہر حصے میں دونوں کا شیئر ہوتا. کیسے ایگزامپل بنے گی؟ اب ایگزامپل بنائے کرو دوسرے انداز سے. فرض کر لیں جناب علی کہ ایک پلاٹ مل رہا تھا 400 گز کا, قیمت تھی مثال کے طور پر 50 لاکھ روپے. آپ کے پاس بڑی مشکل ہے 25-30 ہو رہے ہیں. آپ نے کسی دوست کو ملایا کہ ارے کام کرتے ہیں پلاٹ خرید لیتے ہیں, بڑے کام کا پلاٹ ہے, 25 تم ڈالو 25 میں ڈالتا ہوں, اور اتفاقاً کارنر پلاٹ ہے, 4 سائڈ اوپن پلاٹ ہے, کوئی ایسا تم نے لینا ہے کہ میں لے لیتا ہوں. آپ نے 400 گز کا پلاٹ لائن لگا دی. جب تک لائن نہیں لگائی تھی یہ پلاٹ خریدا گیا تھا. اس کی ایگزامپل وہ تھی کہ اس 400 گز میں ایک گز پر دونوں کا حصہ. جب درمیان میں لائن لگا دی گئی, اب بھی پارٹنرشپ ہے, لیکن ابھی پارٹنرشپ اس اعتبار سے ہے کہ ہر ایک کو اس کا حصہ معلوم ہے کہ یہ حصہ مسٹر اے کا ہے, یہ والا حصہ مسٹر بی کا. کلیئر ہو گیا بات آپ کے لیے؟ تو بعض اوقات پارٹنرشپ معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایک کا حصہ الگ الگ ہوتا. بعض اوقات پارٹنرشپ ایسی ہوتی ہے کہ حصہ الگ الگ نہیں ہوتا ہے, ہر حصے میں دونوں پارٹنرز کا حصہ ہوتا ہے, چاہے وہ 50% والا حصہ ہو, چاہے وہ 10 اور 90% والا حصہ. جہاں بھی پارٹنرشپ کے اندر دوسرے ساتھی کا حصہ ہے اور ہر حصے پر دونوں کی پارٹنرشپ ہے, پارٹنرشپ کا اصول یہ ہے کہ پارٹنر کی اجازت کے بغیر آپ اس چیز میں تصرف نہیں کر سکتے, چاہے وہ آپ کی اپنی چیزیں کیوں نہیں. یہ رول ہے, یہ قانون ہے شریعت کا جس کو کیئر کرنا نہایت ضروری. لہذا مثلا چاہے وہ گھر میں رکھی ہوئی لپسٹک ہے اور 2 بہنوں نے مل کر خریدی ہے, جب تک دونوں بہنوں کی پرمیشن نہ ہو, حتیٰ یہ دونوں بہنیں بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے. یعنی ایک بہن استعمال کرنا چاہے دوسری استعمال نہ کرنا چاہے, یا استعمال کی اجازت نہ دے, حتیٰ وہ بہن جس کا اپنا حصہ ہے اس کے اندر استعمال نہیں کر سکتے. ہوتا نا بعض اوقات تم بہت زیادہ استعمال کرتی ہو, میں تو ہفتے میں ایک دن استعمال کرتی ہوں, یہ صحیح نہیں ہے, واقعاً شرعاً صحیح نہیں ہے, وہ حرام ہو جائے گا استعمال کرنا. اب یہ کہہ کر کہ میرا حصہ بھی تو اس کے اندر ہے, نہیں, حرام ہے. اینڈ ٹو دیٹ ایکسٹینڈ اب چلے جائیں گے ہمارے نماز کے مسئلے پر. نماز کے مسئلے میں بھی حتیٰ نماز جیسی عبادت, لپسٹک اور پرس اور بیلٹ اور جوتے تو اپنی جگہ, نماز جیسی جگہ پر بھی اگر پلاٹ آپ نے مل کے لیا ہے, پارٹنرز ہیں, اور ایک پارٹنر اس جگہ پر نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں دے رہا, چاہے آپ کا 50% حصہ ہے اس کے اندر, 50 تو بہت کم, فرض کریں 90% حصہ آپ کا ہے, 10% اس کا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں پر آپ. یا تو طے کر لو کہ یہ 90% میرا, یہ 10% تمہارا, ٹھیک. جب تک ایک حصے میں دونوں کا شیئر ہے, اگر دوسرے پارٹنر کا حصہ اس کے اندر موجود ہے, جب تک پرمیشن نہیں ملے گی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس رول کو لے کر آئے 20-80 پر, ہم نے 50-50 پہ سمجھا, 10-90 پہ سمجھا, 20-80 پہ لے. ایک پارٹنر کا حصہ 20% ہے, ایک پارٹنر کا حصہ 80% ہے, یعنی 10 میں سے 2 حصے ایک کے, 8 حصے دوسرے کے. 10 اور 20 اور 80 کریں
چاہے آپ 5 میں سے ایک حصہ بنا لیں اس کا، تب بھی بات ہے کہ 5 میں سے ایک حصہ اس کا ہے اور 4 حصے دوسرے پارٹنر کے، بات تو ہی بنے گی نا، میتھمیٹیکلی کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ جیسے ہی 5 میں سے ایک حصے کی باری آئی تو 5 میں سے ایک حصے کو عربی زبان میں کہتے ہیں خمس، 5واں حصہ. کلیئر ہوئی بات؟ بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اگر 5ویں حصے کا پارٹنر کوئی موجود ہے آپ کا اور اس پارٹنر کی پرمیشن نہیں ہے، جو کہ یقیناً نہیں ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا مکان صحیح بھی سمجھ رہے ہیں. نماز تو دور کی بات ہے، اس مکان میں آپ کو 1 منٹ رہنے کی پرمیشن نہیں جب تک پارٹنر کا حصہ الگ نہ کرنا. یعنی مومنین کی کتنی بڑی تعداد ہے جو اس طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہے، کتنی بڑی تعداد ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ رول جو چلا تھا بظاہر بڑا آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ سارا پتہ نہیں کہاں کی آنکھیں، یہ لپسٹک مثال کے طور پر کہاں جھگڑا ہوتا ہے بہنوں میں وغیرہ وغیرہ، لیکن لانا یہاں تک تھا، لہذا پورا سسٹم آپ کو سمجھانا پڑا. تو پارٹنرشپ کی جگہ پر پارٹنر کی اجازت کے بغیر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. جس مال کا خمس نکالا نہ نکالا ہو، اگر عین اسی مال سے ملکیت خریدیں تو اس ملکیت میں تصرف کرنا حرام ہے. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، کوئی بھی کام، چاہے پکنک پارٹی کریں، چاہے مثال کے طور پر آپ سلائی کڑھائی کریں، چاہے وہاں پر ٹیوشنز پڑھائیں، چاہے وہاں پر پبلک گیدرنگ کریں، چاہے وہاں پر آپ نماز پڑھیں، تصرف کرنا حرام. اچھا حرام ہو کے بھی اگر عبادت صحیح ہو جاتی چلو اچھا ہو جاتا، لیکن ایک تو تصرف کرنا حرام ہے، دوسرا ہے کہ نماز بھی باطل ہے. نہیں، یقیناً نہیں ہے، لیکن اگر رہائش کے لیے یہ مکان خریدا گیا ایسے پیسے سے خریدا گیا جس پہ خمس واجب ہو چکا تھا، تب کیا کریں گے؟ خمس کے مسائل مجھے اندازہ ہے کہ اگر ہم اس کا پینڈورا کھولیں گے تو وہ 3 کلاسز چلتی رہیں گی، اور چونکہ اسکیٹرڈ کوسچن ہوں گے آپ کے، کیونکہ آپ میں سے ہر ایک سوال کر رہا ہوگا ایک خاص مائنڈ سیٹ کے تحت جو ان کا اپنا پرابلم ہوگا. کسی نے پلاٹ خریدا ہوگا، کسی نے کچھ لے کے رکھا ہوگا، کسی کو گفٹ میں ملا ہوگا، کسی کو گورنمنٹ سے ملا ہوگا، تو اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں. تو ہم اس کا ڈسکس میں کروں گا ڈسکس آپ کے ساتھ، میں حاضر ہوں گا، میں اسی لیے آیا ہوں، لیکن ہمارا ٹاپک رہ جائے گا اپنا بالکل بھی. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز پر ایک مرتبہ خمس واجب ہو گیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ رہائشی مکان میں خمس واجب ہے، لیکن فرض کر لیں آپ نے ایسے اماؤنٹ سے مکان خریدا ہے جس پر خمس واجب آلریڈی ہو چکا تھا اور عین اسی مال سے آپ نے خریدا. البتہ یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا، یہ بھی بڑا اہم ہے، اس کو سمجھ لیں. عین مال اور بر ذمہ مال، یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. عین مال اور الگ ذمہ مال. آج کے دور میں 90% جو ڈیلنگز، بلکہ 95%، بلکہ 99% ڈیلنگز جو ہو رہی ہیں وہ الگ ذمہ ہوتی ہیں، عین پر نہیں ہوتی ہیں. اب اس کو سمجھے تھوڑا سا کیا چیز ہوتی، سنیں اور سمجھیں. اسم افہم، جو چیز سمجھانی ہے عین اور ذمہ کے حوالے سے سن لیں. عین اور ذمہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں، فرض کر لیں ایک کولڈ ڈرنک پرچیز کرتے ہیں، آپ 15 روپے کی یا 20 روپے کی جو بھی آپ نے ایک کولڈ ڈرنک پرچیز کی. بس ٹھیک ہے. عین اور ذمہ میں کیا فرق ہے؟ آپ گئے مثال کے طور پر مارکیٹ میں، آپ نے جو ہے وہ کوئی چیز پرچیز کی اپنے لیے 20 روپے کی، ٹھیک ہے. یہ 20 روپے آپ کو اس کو نکال کر دینے، آپ کی مرضی ہے آپ 10-10 روپے کے 2 نوٹ دے دیں، آپ کی مرضی ہے 5-5 روپے کے 4 نوٹ دے دیں، آپ کی مرضی ہے 20 روپے کا ایک نوٹ دے دیں، آپ کی مرضی ہے 50 روپے کا ایک نوٹ دے دیں، آپ کی مرضی ہے 100 روپے کا ایک نوٹ دے دیں اور اس کو وہ آپ کو واپس دے دیں. کچھ آپ کی مرضی ہے آپ 5-5 روپے کے 4 سکے دے دیں، آپ کی مرضی 2-2 روپے کے 10 سکے دے دیں، آپ کی مرضی 1-1 روپے کے 20 سکے دے دیں. دیٹ از کالڈ بر ذمہ. یعنی جو آپ پرائس پے کر رہے ہیں وہ 20 روپے ہے، لیکن یہ والے 20 روپے کے، یہ والے 20 روپے کے، وہ والے 20 روپے کے، ایسے والے 20 روپے، ایسی کوئی شرط نہیں. دیٹ از کالڈ علی الذمہ.
آپ کی 90% ڈیلنگز الگ ذمہ ہوتی ہیں, 99% ڈیلنگز الگ ذمہ ہوتی ہیں. کلیئر بات یہاں تک؟ بعض اوقات ڈیلنگ ہوتی ہے علل عین. علل عین, علل عین کا مطلب کیا ہے؟ علل عین کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ لے رہے ہیں وہ بھی طے ہے کہ کون سی چیز لے رہے ہیں, جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ بھی طے ہے کہ یہی والی چیز دی جائے گی. مثلا فرض کر لیں کہ آپ پلاٹ کے بدلے پلاٹ لے رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی میرے پاس مثلا ایک سوسائٹی کے اندر 400 گز کا پلاٹ ہے, وہاں قیمتیں کم ہیں. آپ کو جانا ہے بی سوسائٹی کے اندر جہاں پر قیمتیں زیادہ ہیں, مہنگی ہیں. آپ کے پاس اے سوسائٹی کے اندر مثلا 400 گز کا پلاٹ ہے, اس کی قیمت 50 لاکھ روپے. بی سوسائٹی میں 200 گز کے پلاٹ کی قیمت آلموسٹ 50 لاکھ روپے کے اراؤنڈ ہے, لاکھ روپے 2 لاکھ روپے کم زیادہ, لیکن آلموسٹ اسی انداز میں قیمت ہے. لیکن یہ بات ہے کہ جو آپ کے پاس اے سوسائٹی میں پلاٹ ہے, بڑا شاندار پلاٹ ہے, بڑی اچھی جگہ لوکیشن ہے, کارنر پلاٹ ہے, ویسٹ اوپن ہے, یہ فلاں فلاں. آپ نے کہا بی سوسائٹی والے سے کہ مجھے تم اپنا پلاٹ دے دو. بی سوسائٹی میں 200 گز کا پلاٹ 50 لاکھ روپے کا تھا, لیکن جس جگہ پر اس بی سوسائٹی والے کے پلاٹ تھا وہ تھوڑا اندر دبا ہوا تھا, ویسٹ اوپن نہیں تھا, کارنر پلاٹ نہیں تھا, 200 گز کا. لہٰذا اگر اس کے پاس قیمت آتی تو اس کے بعد مثال اس کو بھی اندازہ تھا کہ 50 کہا جاتا ہے, لیکن 45, 46, 47 تک کسی قیمت آئے گی, 50 تک نہیں آئے گی. آپ نے کہا میرے پاس یہ والا پلاٹ ہے تو اپنا پلاٹ مجھے دے دو, یہ والا مجھ سے لے لو. اس نے آپ کی فائل چیک کی, پلاٹ چیک کیا, اس کو اچھا لگا کہ یہ اچھا مجھے مل جائے گا. آپ اس جگہ آنے کی وجہ سے, وہ ان خصوصیات کی وجہ سے. اب جیسے آپ نے کہا کہ 200 گز کا پلاٹ لے لو, اور آپ نے وہاں پر فرض کر لیں کسی اور سے سودا کر لیں کہ میرا 400 گز کا پلاٹ تم لے لو, جو ویسٹ اوپن بھی ہے, کارنر والا بھی ہے, یہ بھی وہ بھی ہے, اور دوسرے آدمی سے 400 گز کا دوسرا پلاٹ لے لیا جو مثلا اندر دبا ہوا تھا, ویسٹ اوپن نہیں تھا, کارنر کا نہیں تھا وغیرہ, 5 لاکھ روپے سے آپ نے ڈیفرنس لے لیا کہ جو 5 لاکھ روپے دے کے مجھ سے یہ والا پلاٹ لے لو. آپ نے اپنا پلاٹ کسی اور کو بیچ دیا, اور جن حساب سے ڈیل ہوئی تھی بی سوسائٹی والے سے, اس کو دوسری فائل تھما دی. وہ کہے گا بھائی میں نے وہ والا پلاٹ دیکھا تھا, وہ 400 گز مجھے چاہیے, یہ دوسرا 400 گز مجھے تھما رہے, یہ نہیں چاہیے مجھے. دیکھیں اب کیا, پہلے مثال کیا تھی, 20 روپے دینے, چاہے یہ والے 20 روپے دو, چاہے وہ والے 20 روپے دو, 10 روپے کا نوٹ دے دو, تب بھی حرج نہیں ہے. یہاں پر 400 گز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی کہ آپ 200 گز کے 2 پلاٹ دے دیں, 100 گز والے 4 پلاٹ دے دیں, 50 گز والے 8 پلاٹ دے دیں, 400 ویسٹ اوپن دے دیں, ایسٹ اوپن دے دیں, کارنر کا دے دیں, درمیان کا دے دیں. نہیں, یہی والا پلاٹ چاہیے. دیٹ از کالڈ ڈیلنگ آن عین. That's called dealing on عین. تو عین پر جب بھی ڈیل ہوتی ہے وہاں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب بھی خمس آپ کے ذمے پر واجب ہے, آپ پارٹنرشپ پرابلم میں بھی سیف ہیں, نماز باطل نہیں ہوں گی. جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ میں سے ہر ایک کو لگ رہا تھا نماز باطل, اب میں سارے کو سے لگے گا نماز صحیح ہوگی دوبارہ. کلیئر ہوئی بات آپ کے لیے؟ اگر پارٹنرشپ آن عین ہوتی, خمس علل عین ہوتا, ہر ایک پر ادا کرنا واجب تھا, نماز باطل تھی. لیکن اگر خمس کا وجوب علی الذمہ ہے اور 99% کیسز میں خمس واجب بھی ہوتا ہے تو علی الذمہ واجب ہوتا ہے, علی العین واجب نہیں ہوتا. 99% چیزوں کے اندر البتہ ہے کچھ پرسنٹ یہاں پر عین پر بھی خمس واجب ہوتا ہے. مثلا گفٹ وغیرہ جب آپ کو ملتے ہیں تو پھر عین پہ خمس واجب ہوتا. گفٹس کی ایک اہم ترین ایگزامپل ہے جہیز. اس لیے کہ جہیز آپ کا بنایا ہوا لفظ ہے, دین کے بعد جو لفظ ہے وہ گفٹ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. تحفے کی ہزاروں اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جب بچی کو گھر سے رخصت کرتے وقت ماں باپ اور رشتہ دار دیتے ہیں, اس کا آپ نام رکھ دیں جہیز, آپ کی مرضی. کبھی اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے بری, کبھی اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے پتہ نہیں گود بھرائی, کبھی اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے چھٹی, جو بھی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن وہ ہے سارے کے سارے گفٹ. ٹھیک ہے, پھر آپ کہیں گے سر آپ نے جہیز کا بتایا تھا, مثلا گود بھرائی کا نہیں بتایا تھا. تو مسئلہ ہے گفٹ.
گفٹ جب ملتے ہیں آپ کو اور کوئی گفٹ آپ کے پاس ایسا ہے کہ چلے ایک سلوار پڑھتے ہیں محمد والے بڑی مصیبت امتحان. اچھا جی کیا کہا جا سکتا ہے این یعنی جہاں کسی خاص چیز پر کوئی ڈیل ہو رہی ہو اور ذمہ جہاں پر آپ کے ذمے کو چیز لگا دی گئی ہو کوئی خاص چیز اس میں مورد نظر نہ ہو. کیا کہا جا سکتا ہے؟ اچھا جی تو گفٹس کی ایگزامپل عام طور پر ہوتی ہے این والی ایگزامپل. مثلا فرض کر لیں ایک سوٹ آپ کو گفٹ میں ملا اور وہ سوٹ آپ کے پاس پڑا رہا یہاں تک کہ آپ پر خمس کی تاریخ واجب ہو گئی. اب خمس کس چیز پہ واجب ہوا؟ کیش پہ نہیں ہوا, اس پرٹیکولر سوٹ پر ہوا. یا تو اس پرٹیکولر سوٹ کا خمس نکال دیں کیش کی صورت میں کسی صورت میں, ورنہ این اس سوٹ پر خمس واجب تھا. اب یہ پارٹنرشپ والا ہو گیا 20% اس میں کسی اور کا. واضح ہوئی بات. باپ نے زندگی میں ہی اپنی اولاد کو گفٹ کر دیا 400 گز کا پلاٹ, آپ نے استعمال نہیں کیا, 2-3 سال پڑا رہا, پھر اس کا مکان بنانے کی باری آئی. وراثت کی بات نہیں کر رہا ہوں, زندگی میں دے دیا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی میں وراثت دے دی. وراثت ہمیشہ مرنے کی بات ہوتی ہے, زندگی میں جو ہوتا ہے گفٹ ہوتا ہے. ہم نے نام بدل کے وراثت رکھ دیا, وراثت نہیں ہوتی. کلیئر ہے بات. باپ نے زندگی میں گفٹ کر دیا کہ بھائی میری بیٹی کے لیے میرے بیٹے کے لیے وغیرہ ابھی سے دے دوں تاکہ مرنے کے بعد پرابلم کم سے کم ہو ان کے درمیان. ٹھیک ہے, یہ گفٹ ہے. ریسیونگ اینڈ پہ جس نے گفٹ ریسیو کیا اور 1 سال تک استعمال نہیں کیا, خمس واجب ہو گیا. کس پہ واجب ہوا؟ این اس پلاٹ پر خمس واجب ہوا. کلیئر ہو رہی بات. تو این کی مثالیں بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں لیکن نسبتاً بہت کم آتی ہیں. ذمے کی مثالیں ہزاروں مثالیں, یعنی اس وقت جتنی بھی آپ کی سیونگ کے ساری ذمے پر ہیں. یعنی آپ کے بعد مثال کے طور پر آپ اپنے پیسوں سے کچھ چیزیں خریدتے ہیں, لیتے ہیں, دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سال کے اینڈ پہ کہتے ہیں والد صاحب میرے پاس جو ہے تقریباً 10,000 روپے بچے ہوئے, 2,000 خمس نکال دیں. اب وہ 10,000 روپے جیب میں رکھیں, اسی کا خمس نکالنا ہے, اسی کے 2 نوٹ نکالنے نہیں, 2,000 روپے دے دیں. چاہے آپ جو جیب میں 10,000 روپے رکھے میں سے کچھ بھی نہ دیں, 2,000 روپے کا چیک نکال کے دے دیں. یہ ہوتا ہے الگ ذمہ. جو 90% ایگزامپلس بنتی ہیں اس طرح کی سب ذمے کی بنتی ہیں. یعنی زندگی میں جو بھی آپ نے آج تک 99% کیسز میں جو خمس نکالا ہے وہ ذمے کا ہی نکالا ہے. آپ پر این پر کبھی بھی خمس واجب میرے خیال میں نہیں ہوا ہوگا, بہت کم ہوا ہوگا. خیر جس مال کا خمس نہ نکالا, اگر این اسی مال سے ملکیت خریدے تو اس ملکیت میں تصرف حرام اور نماز باطل ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا جب سونے کے سکے چلتے تھے, چاندی کے سکے چلتے تھے, تو پھر این بڑا کاؤنٹ ہوتا تھا. آج روپیز آ گئے اور روپیز میں فرق نہیں ہے, یہ والا نوٹ کہ وہ والا نوٹ. تو یہ سارے این کے مسائل آلموسٹ ہمارے معاشرے میں ڈالر بھی این میں نہیں آئے گا, ذمے میں آئے گا. بس وہ کرنسی کا موڈ چینج ہو گیا, لیکن کون سا ڈالر, جو 1989 کا نوٹ ہو, 1990 کا نوٹ ہو, یہی والا نمبر ہو, کوئی سا بھی نمبر ہو, ٹھیک ہے نا, نیا پرانا آپ سب نوٹ دے سکتے ہیں, بس ڈالر ہونا چاہیے. یہ ذمہ, یہ این نہیں. اگر کوئی شخص اپنی ملکیت میں نماز پڑھنے کی اجازت دے اور انسان جانتا ہو کہ دل سے راضی نہیں ہے, تو اس کی ملکیت میں نماز باطل ہے. بڑا ایک کلیئر مسئلہ. یعنی صرف زبانی اجازت کافی نہیں ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والا نماز جیسی چیز کی عبادت کی اجازت بھی دل سے دے رہا ہے. فرض کر لیں آپ کا کسی کے ساتھ بہت زبردست جھگڑا, وہ ایک لمحے کے لیے آپ کو اپنے مکان میں دیکھنا پسند نہیں کرتا, لیکن آپ نے 10 لوگوں کے سامنے پوچھ لیا کہ بھائی نماز کی اجازت ہے, چلو نماز پڑھنے کم از کم تمہارے گھر میں, اور اس نے بھی دیکھا کہ اگر میں نماز کی پرمیشن نہیں دوں گا تو سب کے سامنے عزت جائے گی کہ دیکھو کتنا ظالم ہے, کیسا دشمنی ہے, کیسا جھگڑا ہے آپس میں کہ نماز پڑھنے کی پرمیشن بھی ان کو نہیں دی جا رہی. لیکن آپ کو پتا ہے یہ جو پرمیشن دی حالات کی وجہ سے, دل سے راضی نہیں ہے نماز پرمیشن دینے کے لیے کسی اعتبار سے بھی, تو چاہے بظاہر پرمیشن مل گئی, نماز وہاں پر
باطل مانی جائے گی. اس کے برعکس اجازت نہ دے لیکن انسان کو یقین ہو کے راضی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص اجازت ظاہری طرح سے اجازت نہیں دے رہا, مجبوری ہے اس کی. مثلا فرض کریں کسی خاتون نے صرف اس لیے کہ مطلب اس کی ساس ناراض ہو جائیں گی یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا کوئی ایسا پرابلم ہو جائے گا, اس نے کہا دیکھو تم میرے گھر میں نماز مت پڑھو. گھر اس عورت کا اپنا ہی ہے, آپ کی سہیلی کا ہی ہے, لیکن اسے پتا ہے کہ وہ پرمیشن دے گی تو تکلیف میں آ جائے گی, لہٰذا اس نے آپ سے پرمیشن نہیں دی. آپ کو پتا ہے کہ وہ دل سے راضی ہے نماز پڑھنے کی اجازت دینے پر, کوئی مسئلہ نہیں. مسائل دوسرے ہیں جس کے لیے بیچاری منع کر رہی, اور اگر آپ نے وہاں نماز پڑھ ڈالی کسی وجہ سے تو بہرحال آپ کی نماز صحیح مانی جائے. اجازت نہ دے لیکن انسان کو یقین ہو کہ راضی ہو تو نماز صحیح. دوسرے الفاظ میں دل کا معاملہ, زبان کا معاملہ نہیں. اگر میت کے ورثاء میں سے کوئی نابالغ, دیوانہ یا لاپتہ شخص ہو تو اس کے ترکے میں اس کے ولی کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا حرام اور نماز باطل ہے. یہ تو آپ کے پاس پرنٹڈ ہے میرے خیال میں سارے نوٹس, کیوں ہم اس پہ لکھنے میں اتنا اصرار کر رہے ہیں؟ اگر کسی جگہ کی غصبی ہونے کو بھول کر نماز پڑھ لے, اب یہ ہے مسئلہ, کوئی جگہ غصبی تھی, یعنی مسائل سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے فلاں جگہ غصبی ہے فلاں جگہ غصبی نہیں ہے. اب وہ غصب کے مسائل کو سیٹل کریں گے, بعد میں شریعت سے معلوم کریں گے وغیرہ وغیرہ, لیکن فی الحال اپنے ذہن بنا لیا کہ بھئی یہ جگہ غصبی, یہ جگہ غصبی نہیں, اور آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ فرام ناؤ آن کم از کم اتنا کرنا ہے کہ اس جگہ نماز نہیں پڑھنی. لیکن چونکہ عادت میں شامل تھا, زندگی میں نماز نہیں پڑھی تھی, آپ نے بھول کر نماز پڑھ لی, اور پھر یاد آیا کہ او ہو تو سوچا تھا نہیں پڑھنی, یہ تو غصبی جگہ. مسئلہ کیا ہے دیکھ لیں. اگر کسی جگہ کی غصبی ہونے کو بھول کر نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد یاد آئے تو اس کی نماز صحیح ہے. ہاں اگر خود نے کسی جگہ کو غصب کیا ہو اور بھول کر وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل نہ ہے. غاصب اگر خود ہے, غاصب آپ نہیں ہے, غاصب کوئی اور ہے. جو قبضہ کر کے بیٹھا ہے وہ تو آپ کو پرمیشن دے رہا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کسی جگہ ہے ہی نہیں کہ پرمیشن دے, غصبی جگہ ہی, ڈاکو ہے, چور ہے جس کی جگہ پر میں نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی, اور وہاں ہم نے بھولے سے نماز پڑھ لی صحیح ہے, جان بوجھ کے تو آپ وہاں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن بھولے سے پڑھ لی ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ خود غاصب ہیں تو پھر بھولے سے بھی نماز وہاں پر صحیح نہیں مانی جائے گی. وسیع اراضی میں نماز پڑھنے کے لیے مالک کی اجازت ضروری نہیں. وسیع اراضی کا مطلب ہے لمبی لمبی زمینیں. آپ کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں, اب کراچی اور حیدرآباد کی درمیان کی جتنی پٹی ہے وہ ساری کی ساری جگہ بکھی ہوئی ہے, اور ہر زمین کے حصے کا کوئی نہ کوئی مالک ہے. بیابان ہے, ابھی وہ آباد ہوگا 20 سال کے بعد, 30 سال کے بعد, 40 سال کے بعد, 50 سال کے بعد. کاغذات بھی لوگوں کے پاس ہے پراپرٹیز کے, ایکڑوں میں زمینیں, کسی کی 50 ایکڑ, کسی کی 100 ایکڑ, کسی کی 300 ایکڑ زمین, لمبی لمبی وسیع زمین, وسیع اراضی. وہاں پر فرض کر لیں آپ کو پتا ہے کہ کسی نے اجازت نہیں دی نماز پڑھنے کی, کوئی آدمی بڑا کانشیس اپنی زمین کے بارے میں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ پڑھ سکتے نماز. وسیع اراضی میں نماز پڑھنے کے لیے مالک کی اجازت ضروری نہیں. البتہ جو میں نے جملہ درمیان میں غلط سوال کیا, اسپیسیفکلی آپ کو پتا ہے کہ راضی نہیں ہے تو الگ مسئلہ ہے, ورنہ ویسے ایک آدمی مسافرت کرے گا تو کس کو کیا پتا کون مالک ہے کون مالک نہیں, وسیع اراضی لوگ نکل رہے ہیں. تو قانون یہی ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں سفر کے اوپر, درمیان کی زمینیں کسی کی ہوتی بھی تو کوئی پوچھ نہیں جاتا, زمین بنی ہوئی آپ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں, پانی ہوتا ہے استعمال کرتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, 1 گھنٹہ سوتے ہیں, نماز پر چائے پیتے ہیں, نماز کھانا کھاتے ہیں, نکل جاتے ہیں آگے. تو اس طرح کی زمینوں پر پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان سوچے کہ پرمیشن لیے بغیر میں آگے نہیں بڑھوں گا تو سفر کرنا انسان کے لیے, خاص طور پر اس دور میں جو پیغمبر کا دور تھا. اب تو پھر بھی چلیں سرائے ہوٹل درمیان میں آتے رہتے ہیں, لیکن جب لمبی تک کوئی ہوتا نہیں تھا, آپ نے کہیں نہ کہیں پڑاؤ ڈالنا ہی ڈالنا. اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ کوئی جگہ اس جگہ کا مالک ہوگا, کچھ صاف کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن مسئلہ نہیں, آپ وہاں پہ سستا سکتے ہیں, کھانا پینا نماز پڑھنا, آگے بڑھ سکتے ہیں. پہلی شرط مکمل ہوئی مباح کی حد تک. دوسری شرط واجب نماز میں ضروری ہے کہ نمازی کی جگہ اتنی متحرک نہ ہو کہ نمازی کے بدن کے ساکن رہنے اور اختیاری حالت میں پڑھی جانے والی نماز کے افعال کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے. خالص قانونی زبان,
لکھا ہوا آپ کے سامنے. واجب نماز میں ضروری ہے کہ نمازی کی جگہ اتنی متحرک نہ ہو. یعنی سب سے پہلے مسئلہ واجب نماز کا ہے، مستحب نماز کا نہیں. ٹرین میں بیٹھے بیٹھے چاہے جتنا بھی ہل رہے ہیں آپ مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹرین جیسی جگہ، یعنی ایک زمانے میں ہلنے کے لیے مثال دی جاتی تھی اونٹ کی مثال. یعنی وہ جانور جو سب سے زیادہ انکمفرٹیبل جانور ہے سواری کے اعتبار سے وہ ہے اونٹ. سب سے زیادہ انکمفرٹیبل. اور آج کے دور میں انکمفرٹیبل کی بات تو ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ بڑی لگژری سیٹس کی بات ہوتی ہیں، لیکن اسموتھنس کے حوالے سے جو سب سے زیادہ لرزش والی سواری ہے وہ ہے ٹرین. اور خاص طور پر پاکستان میں وطن عزیز کی ٹرین. دنیا میں تو یہ پرابلم بھی کافی حد تک اب سالو ہو رہے ہیں. تو مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں، حرج نہیں. واجب نماز میں ضروری ہے کہ نمازی کی جگہ اتنی متحرک نہ ہو. یعنی اگر تھوڑی بہت متحرک ہو تو حرج نہیں. مثلا کون سی سواری؟ جہاز کی سواری جتنا سپیڈ میں جا رہی ہے لیکن سموتھ ہے. یعنی شاید سپیڈ کے حوالے سے آج کے دور کے سب سے تیز رفتار سواری ہے، تیز رفتار ترین سواری، لیکن سموتھ جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو کتنی متحرک نہ ہو کہ نمازی کے بدن کے ساکن رہنے، اس میں جملہ آگے مکمل ہو رہا، رکاوٹ بن جائے. یعنی اتنی متحرک نہ ہو کہ نمازی کے بدن کے ساکن رہنے میں رکاوٹ بن جائے. اگر اتنی جگہ متحرک ہے کہ نمازی ساکن نہیں رہ سکتا تو پھر واجب نماز باطل ہے. ایک شرط یہ. اور اس کے ساتھ دوسرا شرط کیا ہے، دوسری میننگ کیا ہے؟ اختیاری حالت میں پڑھی جانے والی نماز کے افعال کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے. دیکھیں ایک اضطراری حالت ہے، مثلا فرض کریں آپ کو خدا نہ خاصا آپریشن ہوا ہے، آپ کو نماز ہی لیٹ کر پڑھنی ہے، اس نماز کی بات نہیں ہو رہی. ایک مرتبہ جناب علی آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ بیٹھ کر ہی نماز پڑھ سکتے، کھڑے ہو نہیں سکتے، اس کی بات بھی نہیں ہو رہی. اختیار حالت میں آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ مکمل نماز جو آپ نارملی پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر رکوع کے لیے رکوع کرتے ہیں، سجدے کے لیے سجدے میں جاتے ہیں. ایک جگہ اتنی متحرک ہے کہ آپ رکوع نہیں کر پائیں گے. اشارے سے تو رکوع کر پائیں گے جو فرض کرنے اضطراری عالم کی نماز ہے. بیٹھ کر تو رکوع کر پائیں گے جو مثلا جس میں آپ نے بہت ہی کم خم ہونا، لیکن کھڑے ہو کر آپ رکوع کرنا چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے. تو اتنی متحرک نہ ہو کہ بدن کے ساکن رہنے میں رکاوٹ بن جائے، اور اتنی متحرک نہ ہو کہ اختیاری حالت میں جو نماز کے افعال ادا کرتے ہیں اس کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے. اگر اس سے کم متحرک ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی یا تو بالکل متحرک نہ ہو سرے سے جیسے ہم جہاں بیٹھے ہوئے بھی، یا اگر متحرک ہو تو اتنی متحرک نہ ہو کہ ساکن رہنے میں رکاوٹ بنے اور اختیاری حالت میں افعال کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے. اگر اتنا نہیں، اتنی رکاوٹ، اتنی حرکت نہیں ہے تو آپ وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہیں ہم چونکہ اب شہری زندگی میں ہیں تو ہمیں اتنے سارے وہ پرابلمز نہیں آتے، لیکن بہرحال بعض مکانات بھی کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، فرض کریں جھوپڑی بنی ہوئی ایک ایسی جگہ بنا ہوا ہے کہ مسلسل ہل رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ پائیں گے. نارمل حالت میں نماز صحیح ہو جائے گی. تیسری شرط، ضروری ہے کہ ایسی جگہ نماز پر نماز پڑھے جہاں نماز مکمل کرنے کا احتمال ہو. ضروری ہے کہ نماز آپ ایسی جگہ پڑھیں جہاں اس بات کے امکانات ہوں کہ آپ کی نماز سکون سے مکمل ہو جائے گی. اور اگر ہوا، بارش، لوگوں کے ہجوم یا ان جیسے اسباب کی وجہ سے اطمینان ہو کہ اس جگہ نماز مکمل نہیں کر سکے گا تو اگرچہ اتفاقاً وہاں نماز مکمل کر لیں، اس کی نماز باطل ہے. سامنے تو ہے جی. اچھا، ضروری ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھے جہاں نماز مکمل کرنے کا احتمال ہو. دیکھیے بعض اوقات آپ کو پتا ہے 90% کیسز میں آپ جگہ چوز وہی کرتے ہیں جہاں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نماز مکمل ہو جائے گی آپ کی. لیکن فرض کر لیں
گھر پر برتھ ڈے پارٹی ہے بچے کی اور پورے محلے کے بچے جمع ہوئے ہوئے اور جس کمرے میں کیک رکھا گیا ہے اور کھلونے رکھے گئے وہیں پر آپ کو نماز یاد آ جائے. اب اور بچے وہاں پر کھیل بھی رہے. آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ چاہے بچے ویسے کیئرنگ ہے کہ پتہ ہے کہ نماز کے دوران ڈسٹرب نہیں کرنا کسی کو, لیکن وہ کھیل میں اتنا مزہ نہیں کہ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور آپ کو گرا دیں گے, اور اس بات کے بڑے چانسز ہیں کہ بچہ کو ڈسٹرب کر دے گا. وہاں پر پلے گراؤنڈ ہے, وہاں پر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے, آپ کو پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آگے ٹکرانا اس نے آپ کو گرا دینا. واضح بات. اس طرح کی پبلک پلیسز جہاں پر بچوں کا, بڑوں کا, اسکول فرض کرنا ہے آپ کے کولیگز کا آنا جانا ہے, اور اتنا آنا جانا ہے کہ آپ ڈسٹرب ہو جائیں گے اور نماز آپ مکمل نہیں کر پائیں گے, ہل جائیں گے, بار بار پرابلم ہوگا. ایسی جگہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. آپ کو ایسی جگہ چوز کرنی جہاں آپ کو پتا ہے کہ نماز سکون سے آپ مکمل کر پائیں گے. پھر کوئی حادثہ ہو گیا اور بات ہے. مثلا فرض کرنے کہ آپ نے کسی جگہ پر کوریڈور میں نماز پڑھنا شروع کی, کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا, اسکول میں آپ ٹیچر ہیں, اتفاقاً آپ کو اندازہ نہیں ہوا اس سے پہلے کہ نماز مکمل ہوتی بچوں کی چھٹی ہو گئی اور بچے کلاس روم سے جو ہے دوڑتے باہر نکلے اور آپ کو ڈسٹرب کر دیا. ٹھیک ہے, وہ مسئلہ ہو رہا ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. لیکن جہاں آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ چانسز ہیں کہ نماز مکمل نہیں ہو پائے گی. اچھا فرض کریں نماز مکمل ہو گئی, تب بھی نماز باطل ہے آپ کی, یعنی آپ کو نماز وہاں شروع کرنے کی پرمیشن ہی نہیں تھی, آپ نے بلا وجہ نماز شروع کی وہاں پر. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے احتمال. نوٹ ڈاؤن دس ورڈ یا انڈر لائن دس ورڈ. ضروری ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھے جہاں نماز مکمل کرنے کا احتمال ہو. احتمال کس کیٹیگری کو کہتے ہیں؟ جو شک سے کم ہوتی ہے کیٹیگری. دیکھیے ایک کیٹیگری یقین 100%, ایک ہے گمان اور اطمینان بٹوین 150 یعنی 51 سے لے کر 99. یہ جناب علی کون سی کیٹیگری ہے؟ اس کو کہتے ہیں گمان. اور اگر بالکل 100% کے آس پاس کی ہو 95, 96, 91 دیٹس کالڈ اطمینان. لفظ بدل جاتا ہے بعض اوقات, جو آلموسٹ یقین کی کیٹیگری میں آتا. تو یہ ہو گیا اطمینان اور گمان. 50% شک, نو, ڈونٹ نو, نہیں معلوم. احتمال کا مطلب یہ ہے کہ چانسز 50% سے بھی کم ہے, یعنی 80% چانسز ہیں کہ نماز مکمل نہیں ہو سکے گی, 20% چانسز ہیں کہ نماز مکمل ہوگی. یہ بات آئے گی آگے ابھی. اچھا 80% چانسز ہے کہ نماز نہیں ہو سکے گی, 20% چانسز ہے نماز ہو جائے گی. پڑھ سکتے ہیں نماز کہ نہیں پڑھ سکتے؟ صحیح ہے, لیکن شریعت نے لفظ کا استعمال کیا ہے جہاں گمان ہو کہ نماز مکمل کر سکے گا یا احتمال ہو کہ نماز مکمل کر سکے گا؟ احتمال, چانسز ہے کہ نماز مکمل ہو جائے گی. جہاں احتمال بھی نہ ہو وہاں نماز باطل ہے. اب دیکھیں مسئلہ بالکل سالو ہو گیا. یعنی ایک جگہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہو سکے گی نماز, یقین ہے آپ کو نہیں ہو سکے گی. اچھا 1% 2% کی بات نہیں ہے, 1% 2% چانسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن احتمال سے مراد جس کو کہا جائے کہ ہاں واقعی چانسز ہیں کہ نماز ہو جائے گی. اگر آپ نے وہاں نماز پڑھی اور مکمل ہوگی نماز صحیح ہے. جہاں زیرو چانسز ہیں, اب میں ایک ایسی ایگزامپل دے رہا ہوں جو بڑی ہی اس معاملے میں ٹف ایگزامپل ہے اور ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ صرف انہیں کو سمجھ میں آئے گی جو حج یا عمرے پر جا چکے ہیں. اب میں سے کوئی حج عمرے پر جانے والا؟ ہاں, حج یا عمرے پر جب آپ طواف ہو رہا ہوتا اور نماز طواف پڑھنا ہوتا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے, اگر قاعدہ لگا دیں کہ 20% والی نماز باطل ہے تو کسی کی نماز صحیح نہیں ہے. وہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں, 80% چانسز ہے کہ نماز مکمل نہیں ہو پائے گی, کوئی نہ کوئی دھکا دے دے گا آپ کو, لیکن 20% یہ ہے کہ ہو بھی جائے گی. تو اگر نہیں ہو سکی دوبارہ پڑھو, نہیں ہو سکی پھر دوبارہ پڑھو, لیکن جب تک ہو گئی نماز صحیح مان لی جائے گی. لیکن کہاں پر ہوگی ابھی انہیں کو سمجھ میں آئے گا جو میں سمجھا رہا ہوں. جب طواف ہو رہا ہے خانہ کعبہ کے گرد, تو طواف کا جو رش ہے اس کو ہم لوگ ناپتے ہیں میٹرز کے اندر.
مثال کے طور پر جب بالکل رش کم ہوتا ہے تو خانہ کعبہ کے فاصلے کے 5 میٹر کے اندر طواف ہو رہا ہوتا ہے. جتنے چلنے والے لوگ ہیں میکسیمم جو دائرہ بن رہا ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے فاصلہ 5 میٹر کا بن رہا. تو 6 میٹر پر نماز آپ کی بالکل صحیح ہے. اس بات کا امکان ہے کہ ایک ساتھ 15-20 آدمی آ جائیں گے اور ممکن ہے 6 میٹر بھی یوز کرنا شروع کر دیں وہ لوگ, تھوڑا سا دائرہ بڑھ جائے, لیکن 80% چانسز 20% چانسز ہے کہ نماز مکمل ہو جائے گی. اچھا, نماز میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو چوز کرنا ہے نزدیک ترین پاسبل مقام. یہ بھی نہیں ہے کہ 5 میٹر کا طواف ہو رہا ہے, 10 میٹر کا طواف ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ میں 15 میٹر پہ نماز پڑھوں گا تاکہ مسئلہ ہی نہ ہو. نہیں, نزدیک ترین جگہ پہ نماز پڑھنی, یعنی جہاں سے طواف ہو رہا ہے اس کے فوراً بعد اپنی نماز پڑھنی, زیادہ فاصلہ کر نہیں سکتے. یہ مسئلہ بھی دوسری طرف سے اٹکا ہو. تو اب رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جہاں تک طواف ہو رہا ہوتا ہے وہیں سے آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے. اچھا, ایون طواف کرنے والوں کو معلوم ہے, یعنی ایسا نہیں کہ نماز کرنے والے کا پڑھنے والے کا مسئلہ, طواف کرنے والے کا مسئلہ بھی, اس کو بھی معلوم ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے یہاں پر مقام ابراہیم کے پیچھے. تو طواف کرنے والے بھی کیئر کرتے ہیں, یعنی اگر رش کم ہوتا ہے تو طواف کرنے والے کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا تو وہ اس کے پیچھے سے نکل جاتے ہیں, یا اگر وہ قیام کے عالم میں رکوع سجدے میں نہیں گیا تو اس کے بالکل سامنے سے نکل جاتے ہیں کہ جب وہ رکوع میں جائے گا تو پھر جو سامنے پہنچے گا وہ شخص کو سامنے سے ہٹ جائے گا. تو ایک حد تک اندازہ ہوتا ہے کہ نماز مکمل ہو جائے گی, 15-20% چانسز ہوتے ہیں. لیکن مثال کے طور پر طواف ہوا ہے 25 میٹر تک کا, یہ بھی ہوتا ہے. رش ہے, حج کا موسم ہے اور فرض کریں گے رمضان کا موسم ہے, ٹھیک ٹھاک رش ہو رہا ہے. اب 25 میٹر تک تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, پھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں جن کا طواف مکمل ہو جا رہا ہے. آپ کھڑے ہو جائیں 10 میٹر پر, وہاں 100% چانسز ہے کہ نماز مکمل کرنا تو دور کی بات, اب تکبیر بھی نہیں کہہ پائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ مقام ہے جہاں نماز باطل ہے. اب اس 25 میٹر کے طواف میں 5 میٹر پہ کھڑے ہونا, 10 میٹر پہ کھڑے ہونا, 15 میٹر پہ کھڑے ہونا, 20 میٹر پہ کھڑے ہونا, یقیناً نماز باطل ہے. لیکن بات آ گئی مثال کے طور پر 23ویں میٹر پہ, جو آخر کے سرکلز ہوتے ہیں نا وہاں رش نسبتاً کم ہوتا ہے. یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ چلنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ رش میں نہ پھنسیں, تو اس کی وجہ سے یہ بھیڑ میں تھوڑا سا بھیڑ کم ہوتی. 23 میٹر پر, 24 میٹر پر, 25 میٹر پر نسبتاً بھیڑ کم ہو جاتی. وہاں اگر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی چانسز ہیں کہ ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ طواف کرنے والوں کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے والے ملیں گے مجھے. تو اب یہ مثال وہاں پر آتی ہے کہ جہاں احتمال ہے کہ نماز مکمل ہو جائے گی اور آپ نے پڑھ لی, صحیح مان لی جائے گی. لیکن جہاں احتمال بھی نہیں تھا تو اگر آپ نے پڑھ لی اور مکمل ہو بھی گئی, نماز باطل مانی جائے گی. کلیئر ہو گئی بات؟ لہذا جان بوجھ کر ایسی جگہ کو آپ نے چوز نہیں کرنا کہ جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی نماز مکمل نہیں ہونے والی. چوتھی شرط, اس چوتھی شرط کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر.